عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ایک درخواست لے کے کہ مجھے تحفظ فراہم کیا جائے کہ مجھے خدشہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ وہ خطرہ بھانپ گئے ہیں کہ ان کو شاید ملٹری حراست میں لیا جائے گا۔ اس درخواست پر کچھ ایسے اعتراضات لگائے ہیں کہ وہ درخواست شاید دوبارہ دائر نہ ہو سکے۔ اعتراضات کیا ہیں بھائی؟ ایک تو انہوں نے کہا کہ جب معاملہ پنجاب نہیں، کا کس نے لگایا اعتراض؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے، تو آپ اسے اسلام آباد کیوں لائے؟ یہ بھی اتنا بڑا اعتراض نہیں ہے۔ جو اصل اعتراض ہے اس میں کہ ملٹری کورٹس کا معاملہ تو چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں درخواست کیسے دائر ہو سکتی ہے؟ تو اس اعتراض کے بعد تو چاروں ہائی کورٹس تو ہو گئی بری الذمہ، پانچوں بلکہ اب معاملہ رہ گیا کہ سپریم کورٹ لے کے جائیں گے یا نہیں۔ وہ میرے خیال میں ایلیجیبل نہیں ہو پائیں گے ان کی یہ درخواست سپریم کورٹ میں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کیوں، مطلب ان کو لگتا ہے وہ بہت باخبر ہیں آپ کے بقول، تو ذرائع تو ان کے کٹ گئے، وہ بھی باخبریت سے ریٹائر ہو گئے، لیکن اتنے باخبر ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہونے والا ہے، تبھی وہ ہر طرف کھوڑے یقین وہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں کتنے عرصے سے آپ کو میں نے دیکھا خالق کا ایک مصرع سنائے چلا جا رہا ہوں۔ دیکھو، تمام تر تحفظات کے باوجود میں ذاتی طور پر اس بات کو پسند کروں یا نہ کروں، ان کے ارد گرد کے حلقوں میں کی ایک مؤثر تعداد یہ بھی فرض کیے بیٹھی ہے شاید کہ وہ صاحب جو کہ ابھی گرفتار کیے گئے ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بھی بن سکتے ہیں۔ ایسا واقعہ ہماری تاریخ میں ہوا ہے، مسعود محمود صاحب کی صورت میں۔ ڈی جی ایک بھی تو مسئلہ ہے نا کہ تاریخ ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ مسعود محمود صاحب ہوتے تھے، مسعود محمود صاحب جو ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک تنظیم بنائی تھی، اسے کہا جاتا تھا ایف ایس ایف۔ آئیڈیا یہ تھا کہ بھئی یہ جو اگر کبھی فیڈرل سیکیورٹی ہو یا کہ جب کوئی معاملہ جو ہے پولیس مقامی وغیرہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی فوج کو طلب کرتے ہیں، تو بجائے فوج کو طلب کرنے کے آپ ایف ایس ایف ہو، فیڈرل سیکیورٹی فورس کے جہاں بھی گڑبڑ ہے وہاں بھیج دیں۔ وعدہ معاف گواہ کو فوجی نہیں تھا تب، تو یہ تاریخی حوالہ نہ ہوا پھر۔ نہیں صاحب، بریگیڈیئر صدیق ستی ہوتے تھے پنڈی سازش کیس کے، وہ وعدہ معاف گواہ تھے۔ کیا ہو گیا؟ آپ کو تاریخ پڑھا کرو، پنڈی سازش کیس میں جنرل اکبر کو بریگیڈیئر پرانی بات کر جی نہیں تو میں پیدا بھی نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹائی سلامت رہے، لگی رہے یوں ہی۔ اب میں اس کے پیچھے بتا دوں نا، جب میں آپ نہیں بول رہے تو میں بول دیتا ہوں۔ وہ جس گرفتاری کی آپ بات کر رہے ہیں، میں نے اس دن بھی آپ کو کورٹ مارشل کی تھوڑی پروسیڈنگ کا ایک ذرا سا بتایا تھا کیا ہوتی ہے۔ وہ ہو رہی ہے روزانہ کی بنیاد پہ، ہوتی بھی روزانہ کی بنیاد پہ، صرف اس کیس میں نہیں ہو رہی۔ اور اطلاعات، اچھا جو بھی کہہ رہا ہے نا یوٹیوب پہ بیٹھ کے یا وی لاگ میں بیٹھ کے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، اس کی باہر اطلاع نہیں آتی۔ ہاں یہ ضرور طے ہے کہ ایلیگیشن ہونے کے بعد گرفتاری ہوتی ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ دیٹس وائی وہ معاملہ شاید اگلے 5 7 8 10 دن میں نپٹ جائے گا۔ اور عمران خان صاحب اور ایک اکرم پکڑا گیا تھا بندہ، اکیلے عمران خان صاحب کو ملٹری حراست میں نہیں لیا جائے گا، جنرل فیض سے لنکڈ 6 سے 7 لوگوں کو ملٹری حراست میں لیا جاتا ہے، یہ آپ نے بھی بتایا تھا۔ تو میں نے اس معاملے میں جی کچھ نہیں کہا ہوا۔ میرا دل جو ہے کافی دنوں سے، جب سے وہ اگست کے واقعات ہوئے 25 اگست وہ بلوچستان میں اٹکا ہوا ہے۔ اب آج اختر مینگل صاحب کا ٹویٹ آتا ہے جو بائی دا وے پاکستانیوں میں آپ کو دوبارہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ٹویٹ بین ہے۔ بہرحال وہ ٹویٹ کہتا ہے، میرے والد سردار عطا اللہ مینگل کی 30ویں برسی کے موقع پر میں انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بطور رکن پارلیمان استعفیٰ دیتا ہوں۔ میں اختر مینگل رکن قومی اسمبلی بطور رکن پارلیمان اپنے عہدے سے مستعفی ہوتا ہوں۔ بلوچستان کی موجودہ صورتحال نے مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہمارا صوبہ مسلسل اس ایوان کی جانب سے نظر انداز ہوتا رہا ہے۔ ہر روز ہمیں دیوار سے مزید لگایا جاتا ہے، جس سے ہمیں اپنے کردار پر نظر ثانی کرنے کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ اس اسمبلی میں بلوچستان کے عوام کی حقیقی نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے میری طرح کی آوازیں بھی کوئی معنی خیز تبدیلی نہیں لا سکتی۔ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہمارے احتجاج یا اظہار رائے کو ہمیشہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے لوگوں کو یا تو خاموش کر دیا جاتا ہے، غدار قرار دیا جاتا ہے، یا بدتر قتل کر دیا جاتا ہے۔ ان حالات میں اس صلاحیت میں مزید کام کرنا ناممکن سمجھتا ہوں، کیونکہ یہاں میری موجودگی میرے نمائندہ عوام کے لیے فائدہ مند نہیں رہی۔
میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے استعفے کو قبول کیا جائے. اللہ بلوچستان کی حفاظت فرمائے اور اسے خوشحال کرے. آمین. آخری بات پہ تو آمین، لیکن استعفیٰ قبولی والی بات تو آف کورس. لیکن میں جو پوچھنا چاہوں گا جی، ہم سب پڑھ بھی چکے، دیکھ بھی چکے. سوال جو میرا یہاں پہ اٹھتا ہے، جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اتنا ناراض، اتنا غصہ کیوں کہ استعفیٰ دے دیا؟ وجہ کیا ہے؟ بھیا ایک سیدھی سی بات ہے. آپ کو میں نے 3-4 مرتبہ کہا کہ مستونگ سے خاتون قافلہ لے کر چلتی ہے اور وہ مکران کوس تک پہنچ جاتی ہے اور بلوچستان مفلوج ہو جاتا ہے. اس وقت کہاں تھے ہمارے جو سیاسی رہنما مانے جاتے ہیں؟ کیوں انگیج کرنے میں ناکام رہے؟ نہیں کر پائے نا بابو. ٹھیک ہے. وقتی طور پر ڈاکٹر مالک سے درخواست کی، جو میری دانش میں اتنے ہی بے بس اور لاچار ہو چکے ہیں جیسے ابھی اختر مینگل محسوس کر رہے ہیں. اب ایک شخص جو آپ کے ساتھ ملتا ہے تو آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ سابق وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر سکیں. یہ بات درست ہے یا نہیں؟ درست ہے. اس کو یار اتنا حق تو دو، اس کو اتنا ریلیونٹ تو رکھو، اس کو اتنا قابل توقیر تو سمجھو کہ اس کے بلوچستان میں واقعات ہوتے ہیں، وہ بٹن دباتے ہیں قومی اسمبلی میں کہ مجھے بولنے دیا جائے. انہیں جیسے ہی بولنے کا کہا جاتا ہے تو اتفاق سے ان کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں انجینئر حمید، مجلس سے وحدت المسلمین کے ہیں یہ، اور یہ کرم سے الیکٹ ہوئے. اچھا، اب ان کی بھی مجھے سمجھ نہیں آئی. مجلس وحدت المسلمین تو جب اتحادی ہے، صاحب اٹھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کورم کی نشاندہی. وہ انجینئر صاحب جو ہیں جی. اب کورم کی نشاندہی ہو گئی تو کورم پورا نہیں ہے تو ظاہر ہے اجلاس ملتوی. آج بھی یہی ہوا، ٹھیک ہو گئی بات. بات صرف یہ کورم کی نشاندہی نہیں ہے. اس سے پہلے وہ بار بار کہہ چکے ہیں، یہ 2 افراد یہ شکوہ اور شکایت ریپیٹڈلی اور اسمبلی ریکارڈ پہ لا چکے ہیں اور ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں اور آؤٹ سائڈ دی اسمبلی بھی کہہ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ صاحب عام طور پر آپ یہ دیکھیے کہ قومی اسمبلی کی کارروائی جو ہے نام نہاد پی ٹی پی پارلیمان بنا کے ایک چینل ہے، اس میں لائیو دکھائی جاتی ہے نا، ساری کاروائی لائیو ہوتی ہے اس میں. یہ 2 افراد جو ہیں ان کی تقاریر کا 40 to 50% حصہ میوٹ ہو جاتا ہے. وہ یار یہ جو باتیں کر رہے ہیں، ایک تو سب سے پہلی بات یہ، میں نے اسٹڈی کی ایک مرتبہ، ٹھیک ہے، تم یقین مانو میں نے کبھی بھی 5 یا 4 ہزار سے زیادہ لوگوں کو لائیو سٹریمنگ، کیونکہ انہیں پتہ ہے اس پارلیمان کی وقت کیا ہے، دیکھتے نہیں، انٹرسٹ ہی نہیں ہے. میں نے باقاعدہ اسٹڈی کیا اس ذہن میں رکھتے ہوئے. وہ یار بولنے دو، کم از کم ان کو ایک چہرہ تو ملے. وہ جب جائیں اپنے علاقے میں، جب اختر مینگل بڑھ جائے تو کہ یار میں تو بولا تھا، میں کیا کروں یار، چھوٹا صوبہ ہے، میں تو حکمران جماعت میں نہیں ہوں وغیرہ وغیرہ، میں ان کا حامی ہوں، میں اس لیے ہوں یار کہ چلو. اور یہ جتنے نمائندے اسمبلی میں بولتے ہیں ان کے حلقوں میں سوشل میڈیا پہ بہت چلتے ہیں، وہ پھر بات کرتے ہیں بھائی کہ فلور پہ یہ بولے. وہ خود ریکارڈنگز لے کر جو ہے پھر وہ اپنے سوشل میڈیا ٹیمز کے حوالے کرتے ہیں. یہ لوگ وہ کہتے ہیں یار چلو کسی نے لائیو دیکھا یا نہ دیکھا، کم از کم ہم اپنے علاقوں میں یہ بات کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ اختر مینگل نے جو بھی گفتگو کر رہے تھے ساری کی ساری غیر معقول ہوگی. بھائی انہیں تقریر کرنے دیں اور تقریر کے بعد کھڑے ہو کر جواب دیں ان کا. ویسے سردار ایاز صادق صاحب بڑے وائز اسپیکر رہے ہیں، پہلے بھی انہوں نے ہمیشہ اپوزیشن کو بڑا موقع دیا. خورشید شاہ صاحب اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی شاید نظر سے نہیں گزرا کہ اس طرح کا ایشو ہے. شاید استعفے کے بعد وہ اس کو ہائی لائٹ کریں اس ایشو کو، اور اس طرح وہ جا کے منا بھی لیں ان کو. ارے بھائی وہ گئے نا، عرفان صدیقی صاحب سب سے پہلے گئے. اب عرفان صدیقی صاحب کا جانا بہرحال معنی رکھتا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں، وہ ان کے یعنی کہ بے تقریر بھی لکھتے رہے ہیں، تو سمبولیکلی علامتی طور پر یہ سمجھا جائے گا کہ جی نواز شریف صاحب انہیں منانے آئے. سمبولیکلی وہ نہیں مانے، ٹھیک. اس کے بعد مجھے کوئی ایسی پیش رفت ابھی تک میں فالو کرتا رہا ہوں. میں اپنی دانش میں یہ توقع باندھے ہوا تھا بے وقوف خوش گمان شخص کہ شاید شہباز شریف صاحب خود فون کر لیں. ہو سکتا کر لیں کچھ ٹائم تک. ابھی تو خیر ریسنٹ بات ہے نا آج کی. بھائی یہ دوپہر کا واقعہ ہو چکا ہے نا میرے بابو. یہ واقعہ کوئی تقریباً 2 سے 2:30 بجے کے درمیان دوپہر نا.
بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں ایک اگر تاریخ میں تھوڑا سا دیکھوں، اختر مینگل صاحب جب ناراض ہوتے ہیں حکومتی اتحاد سے، حکومت کا دھڑن تختہ ہو جاتا ہے. او میرے بھائی، نہیں میں بالکل، آپ دیکھیں نا عمران خان سے علیحدہ ہوئے گئی حکومت عمران خان صاحب. یہ میرے ہاتھ بندے دیکھ، خدا کی قسم سے میں آج ادھر ادھر بھٹکنے کے موڈ میں ہرگز نہیں. میں نے ویسے حوالہ دیا. میں بلوچستان کی خاطر پاکستان کے 20,000 وزیر اعظم جو ہیں ان کی نوکری جانے پر جو ہے مجھے کوئی دکھ اور ملال نہیں ہو. نوکری نہیں، وزارت عظمیٰ. میں یہ حکومتیں 2 کروڑ چلی جائیں ان کے آنے جانے سے مجھے کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے. بلوچستان پاکستان کا رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے. بلوچستان پاکستان ہے، پاکستان بلوچستان ہے. نقشے پہ دیکھا جائے تو آدھا پاکستان ہے بلوچستان. بھائی میں بلوچستان کا، چاہے ان کی آبادی ہمارا 2% بھی ہو، اور اس وجہ سے نہیں کہ وہ وہاں ریکارڈک ہے، خدا کی قسم سے اس وجہ سے نہیں کہ وہاں پہ ساحل ہے. یو آر رائٹ. بلوچستان ہے تو پاکستان ہے، بلوچستان نہیں ہے تو پاکستان بابا ادھورا ہے، نامکمل ہے ہی نہیں. اچھا اب مجھے بتاؤ، پاکستان کی قومی اسمبلی، اس میں اب کون سی آواز رہ گئی ہے بلوچ علاقوں سے جو جب کھڑے ہوں تو مبہوت ہو کر ہر آدمی سنے کہ ہاں یار یہ بلوچ لوگوں کی بات کر رہے ہیں. ایک نام لو، ایک اختر مینگل کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. تو وہ بھی اگر چلے اگر کیا ہو چلے گا، استعفیٰ تو اپنی طرف سے دے گئے. اب تو یہ نہیں، مجھے بہت زیادہ جس پہ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ محمود اقتدائی صاحب بھی ہیں ویسے ارے بابو دیکھو بلوچستان سے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بلوچستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اس دفعہ. پھر وہی بات ہے. میں ویسے میں بات کروں بٹ بابا اچکزئی صاحب پشتون بیلٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیٹس فیس اٹ یار، کیا ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور مولانا ظاہر ہے کہ وہ بھی پشین اور ایک خاص ایک مذہبی حلقہ. آپ بلوچ آواز میں ہم بات کر رہے ہیں بلوچ کہ اس وقت بلوچ ایریا میں جو سینٹیمنٹ پایا جا رہا ہے سوائے اختر مینگل صاحب کے کوئی نہیں ہے جس کو ہائی جیک کر لیا ہے. میں دوبارہ کھل کے کہہ رہا ہوں، ایک خاتون نے جو آپ سے ہینڈل نہیں ہوئی، میں آپ کو فرینکلی بتا رہا ہوں، آپ سے ہینڈل نہیں ہوئی، آپ نے مس ہینڈل کیا. آپ نے ان خاتون کو جو ہے مستونگ سے لے کر وہاں تک آپ نے ایک لیڈرشپ دے دی. اب وہ جانے اور ان کا کام جانے، وہ الگ بات ہے. میرا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ناراض بچے، جو نوجوان نسل ہے، ان کو اگر کسی نہ کسی طرح کوئی انگیج کر سکتا ہے. میں جتنا میں بلوچستان کو جانتا ہوں تو وہ 2 افراد رہ گئے ہیں، ایک اختر مینگل اور ایک ڈاکٹر مالک. ان کو بھی اگر ہم ناکارہ بنا دیں گے، لائے چلام بلوچستان سے انوار اللہ کاکڑ کو نے کہیں جائز آج جا کے منائے. اختر مینگل وہ لمز گئے. لمس میں جانا تو ظاہر ہے انگریزی بولنی کا نہیں آتی نا، ان کو مطلب نہیں یہ کہ پتا. بات یہ ہے کہ آپ سیاست دان بھی بنتے ہو، سیاسی چہرہ بھی دیکھتے ہو، کہتے ہیں ہم سنبھال لیں گے، تو سنبھالتے نا جا کے سرفراز بھگتی گوادر کہتے آؤ میں آ گیا ہوں. یار یہ کیا، یہ آ گئی، یہ کیوں سڑکیں بند ہیں، کیا مسائل ہیں؟ نہیں نا، اس طرح مت کرو، اس طرح نہیں ہوگا. کی جگہ آپ کاکڑ کو دیں گے تو پھر اس طرح کی لیڈرشپ آئے گی جو ڈاکٹر مہارنگی سے. باقی میں یو رائٹ، آپ صاحب میں اس لیے اختلاف کر ہی نہیں رہا. میرا جو پرابلم ہے وہ سب سے بڑا ہے، میں آپ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ جو لوگ ان بچوں کو بہکا کر پہاڑوں کی طرف لے جا رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو خودکشی کی طرف لے جا رہے ہیں، خدا کی قسم سے میں نے ایک مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ بزنجو صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر غوث بخش بزنجو صاحب وہ کہتے ہیں یار یہ پاگل ہو گئے ہیں، پاکستان کے علاوہ ہم بلوچوں کا ٹھکانہ کہاں ہے. بڑی مؤثر آواز ہے، دیکھیں یہ بالکل اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اور میں نے یہ کہا کہ یہ لوگ، یہ جو روک کے شناختی کارڈ